تھوڑی لے آئی یار تش پہ روزانہ کیوں تفسیر قرآن پڑھتے ہیں؟ جو آندا بیٹے اتنے کہڑا فیل پاس ہونا. ہاں وہ بھی راؤ ہے، انہوں بھی میں کہ تھوڑا جہا کلیاں دوائیاں ویچی جاندہ. شکریہ. ہاں بیٹی جو آندا دس دے، تو جھگن دی کوئی گل نہیں. ہاں چلو پھر نہیں دس دیتے رہو سو. ترجمہ اور تفسیر سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے کہ ہم نے آج کیا پڑھا، تو اس سے ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے. علم میں اضافے سے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ اصل میں ہمارا اللہ پاک سے تعلق بڑھتا ہے کہ خالق و مالک نے ہمارے لیے ایک راہ ہدایت متعین کر دی کہ اے میرے بندو اس طرح تم نے یہ حیاتی کا پیریڈ گزارنا. صحیح ہے. کوئی کہتا ہے یہ امتحان گاہ ہے، کوئی کچھ ہے تو امتحان گاہ کہ بعد میں حساب ہونا ہے. تو اس کے لیے اللہ پاک نے شاید ہمیں ہدایت نامہ دے کے بھیج دیا کہ اگر اس سے جڑے رہو گے تو جیسے آقا پاک نے حدیث میں فرمایا کہ میں آپ کے پاس دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت اتحاد. اگر تم ان سے جڑے رہو گے تو ہدایت یافتہ رہو گے. کتاب تو کتاب ہے، اہل بیت کہ وہ کتاب کو سمجھنے والے ہیں. ان کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کے اسرار و رموز سمجھائے ہوئے جیسے انہیں سمجھائے ہیں. ایسے تو کہ حضرت علی پاک فرماتے ہیں کہ میں اگر سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ بھر جائیں گے. اور حضرت عبداللہ بن عباس کو ایک دن میں رات میں صرف الحمد شریف سمجھایا تھا. کتنے اسرار ہیں گہرے سے ہیں. تو جتنی ہماری اٹیچمنٹ گہری ہوگی، یہ دیکھو طریقہ کیا سو آتے ہیں تہجد پڑھ کے آ کے ذکر کرتے ہیں. ذکر سے کیا ہوتا ہے کہ دل میں نور پیدا ہوتا ہے، اس اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے جس کی ہم ملکیت ہیں، جس کی ہم مخلوق ہیں. تو پھر وہ اللہ پاک جو ہمیں ہدایت دیتا ہے کہ نماز پڑھو. یہ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ آقا پاک کی بارگاہ میں اذن لیتے ہیں، حاضری دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم امتی منگتے کھڑے ہیں، ان کی جھولیاں نور معرفت کی خیرات سے بھر دی جائیں. یہ یعنی بزرگوں نے طریقہ نکالا ہوا ہے. تو یہ اس لیے پڑھتے ہیں. اللہ پاک ہمارے علم و عمل میں اور اپنے بارگاہ میں قبولیت میں اضافہ عطا فرمائے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا ہادی یا نور اللہ. دعا مانگی نہیں، حافظ صاحب چلے گئے. وعلی آلک مانگو پہلے جانا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وسلم وصلی علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إني أسألك بنور الأنوار الذي هو عينك لا غيرك أن تريني وجه نبيك سيدنا ومولانا محمد كما هو عندك. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
چلو جی، سورہ زاریات کا آخری رکوع۔ جی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا ہادی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ تیرے نقش پا کے بوسے تیرے نام کا وظیفہ، تیرے نقش پا کے بوسے تیرے نام کا وظیفہ، تیرے چہرے کی زیارت میرا حج اکبری ہے۔ میں نیاز مند ہوں تیرا، بندہ نواز تو ہے، تیرے کرم سے میری دنیا میں آبرو ہے، تیرے کرم سے میری دنیا میں آبرو ہے۔ اللہ پاک کا دنیا میں آبرو کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس وہ جو پہلا کہ میرا حج اکبری ہے۔ حج اکبری کیا ہے؟ وصال الہی، تیری ذات کی صورت کی زیارت میرا حج اکبری ہے۔ اس میں دنیا معتبر ہو نہ ہو، بارگاہ محبوب میں قبول ہو، صحیح نہیں؟ اللہ پاک کا کروڑوں احسان و کرم ہے کہ آج ہم نے زیر سایہ عاطفت حضور قبلہ سائیں جی سورۃ الزاریات کے تیسرے اور آخری رکوع کی تلاوت نماز فجر میں سماعت فرمائی۔ آئیے اب اس کے ترجمہ و تفسیر سے قلوب و اذہان کو منور و معطر کرنے کے لیے اللہ کی پاک بارگاہ صمدیت میں عرض پرداز ہوتے ہیں اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے کتاب ہدایت سے اپنے لیے راہ عمل چننے کی صحیح کرتے ہیں۔ اب بند کرے آپ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تیسرے رکوع کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اور ہم نے آسمان کو قدرت سے بنایا اور ہم وسیع قدرت رکھنے والے ہیں، اور ہم نے ہی زمین کو بچھایا، پھر ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں۔ ماشاء اللہ، واقعی اور ہم نے ہی ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا تاکہ تم غور کرو، پھر اللہ کی طرف دوڑو، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کھلم کھلا ہدایت کا وسیلہ ہوں۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم تیرے سے جڑے ہوئے ہیں، ورنہ جو نہیں جڑے وہ بھی سارے مظاہر فطرت دیکھ رہے ہیں اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ ان گنت آج تک کسی سے یہ جو ہیں یعنی چیزیں جاندار چیزیں نہیں گنی جا سکتی، کروڑ ہاں ایک ایک یعنی مربع میٹر میں حشرات الارض ہے جو دیکھے نہیں جا سکتے، سب کے جوڑے ہیں، سب کا ریپروڈکٹیو سسٹم ہے، سروائیول ہے، لائف سائیکل ہے، اور قدرت مینج کر رہی ہے۔ جب کسی کو چھوٹ دیتا ہے، مچھر پھیل جاتا ہے، لو لے آتا ہے تو کہتے چل سکڑ جا بھائی، ہر بات میں اس کے واضح اشارے نشانات دعوت فکر دیتے ہیں۔ اے میرے بندے، تو میرا شاہکار ہے، تو میرے قریب رہ تاکہ میں تیرے سینے میں یہ سارے اسرار ڈال۔ علامہ صاحب فروغ دیدہ افلاک ہے تو کہ تو میری کائنات کو چلانے کے لیے لایا گیا ہے، تو کائنات کو چلانے والے کو اس کے انداز آتے ہوں گے تو چلائے گا۔ کبھی چڑیا آ کے کہتی ہے یا رسول اللہ میرے بچے اٹھا لیے ہیں، کبھی ہرنی آ کے کہتی ہے میرے بچے بھوکے ہیں، آئے نہیں کائنات چلانے۔ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، لیکن چڑیا آ کے چین 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 چین، فوراً فرمایا اس کے بچے کس نے اٹھائے ہیں؟ کہتے میں، کہتے جو چھوڑ کے آؤ۔ اونٹ چلے جا رہے، اونٹ بلبلانا شروع ہو گیا، جا کے سر پہ ہاتھ رکھا کہ مالک کام زیادہ لیتا ہے، کھانا کم دیتا ہے نہیں کائنات چلانے آئے۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ ہم اس اللہ کے محبوب سے جڑے ہوئے امتی ہیں۔ آپ امتی کوئی چھوٹا نہیں ہے، بڑا برائی کرے نا وہ پھر اللہ کو غصہ ہی زیادہ آتا ہے کہ میں نے اس کو کیا اعزاز بخشا، کتنی عظمتیں بخشیں،
کہ 100,000 جبرائیل اندر بشر، لاکھوں جبریل کٹھے کیے جائیں تو وسعت فکر و نظر آدم کی اس کی کچھ بھی نہیں۔ وہ جو سدرۃ المنتہا پہ بیٹھا ہے، حکم ہوتا ہے چھری چل رہی ہے اسماعیل کی، چلنے نہ پائے، منڈا آ جائے۔ وہ کہتے ہیں 100,000 ایسے جبرائیل اندر بشر، اگر یہ آقا پاک کا غلام بن جائے کتنی بڑی دعوت، اتنی ہی بڑی آزمائش بھی ہے کہ اتنی آسانی سے بنتا کیوں نہیں، کہ تزکیہ نفس کے فراست سے مٹی ہو کے گزرنا پڑتا ہے۔ میں اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہراؤ، بے شک میں تمہارا صحیح نہیں ہے۔ معبود اکیلا معبود نہیں ہے، کسی بھی حالت میں اللہ کے مقابلے میں کوئی نہ ٹھہرا۔ خالق کی وہ ہے، رازق کی وہ ہے، عزت اس کے ہاتھ میں ہے، زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ۔ اکیلا معبود جو ہے وہ نہیں پورا کر رکھے، عبادت کے لائق ہے ہی عبادت کے لائق وہ، اور کوئی ہے ہی نہیں، لہذا کسی بھی کیپیسٹی میں کوئی اور ہے نہیں، اللہ ہے۔ 6 ترجمے جو نفی اس بات کے ہمیں پڑھائے گئے ہیں وہ ہیں حقیقی ترجمہ کلمے کا۔ یہ بس علماء عظام جو ہے وہ معبود تک ہی اڑے ہوئے ہیں، باقی جو کہتے ہیں کہ نہیں کارساز کوئی اور ہے، یہ کوئی نہیں، کوئی کسی حیثیت میں اللہ کے علاوہ نہیں۔ ترجمے آپ کو آئیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ نفی اس بات جب سبق آیا، نہیں ہوں، نہیں کوئی معبود بالحق موجود ما سوائے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے، نہیں کوئی مخلوقات موجود ما سوائے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے، نہیں ہوں میں موجود ما سوائے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے، نہیں کوئی عالم غیب اور شہادت موجود ما سوائے اللہ تعالیٰ جل شانہ۔ 5واں کیا ہے؟ نہیں کوئی الہ ممکن، نہیں کوئی الہ ممکن ما سوائے واجب الوجود کے، بس اسی کا وجود ہے ہر طرف، اور پھر نہیں کوئی الہ ممکن ما سوائے مطلق الوجود کے، بس اسی کا ایک ہے، یہ اسی کی وحدت سے کثرت ہے جی۔ چلو جی۔ اسی طرح ان سے پہلوں کے پاس بھی جب کوئی رسول آیا تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ کیا ایک دوسرے سے یہی کہہ کر مرے تھے؟ نہیں نہیں، بلکہ وہ خود ہی سرکش ہیں۔ پس آپ ان کی پرواہ نہ کیجیے، آپ پر کوئی ملامت نہیں، آپ نصیحت فرماتے رہیے، بے شک ایمان والوں کو نصیحت نفع دیتی ہے۔ اور میں نے جن اور انسان کو بنایا ہے صرف اپنی بندگی کے لیے، میں ان سے کوئی روزی نہیں چاہتا، نہ ہی چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کچھ کھلائیں، بے شک اللہ ہی بڑا روزی دینے والا زبردست طاقت والا ہے۔ پس بے شک ان کے لیے جو ظالم ہیں حصہ ہے جیسا کہ ان کے ساتھیوں کا حصہ تھا، تو وہ مجھ سے جلدی کا مطالبہ نہ کریں، پس ہلاکت ہے ان کے لیے جو کافر ہیں اس دن جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ مان سے یہ بھی بات بہت پیاری ہے کہ جلدی نہ کریں، کہ یہ عذاب کی جلدی کر رہے ہیں، جلدی نہ کریں، میرا اپنا پروگرام ہے، کیا پتہ کوئی بیچ میں سے نکل آئے میرا بندہ، جلدی نہ کریں، مجھے ہی پتہ ہے کب کیا کرنا ہے۔ واہ اللہ، واقعی خالق ایسا ہی ہوتا ہے، مالک ایسا ہوتا ہے، وہ بے خبر تو بے خبری کی بات، بچہ تو آگ کو ہاتھ لگائے گا، ماں نہیں لگنے دیتی۔ اے اللہ ہمیں نا وہ جو تیرے آقا پاک کے دل کی چاہتے تھیں تیرے ساتھ، ان میں سے خراج دے دے بس۔ آمین۔ اس رکوع پاک کے آغاز میں اللہ پاک نے زمین و آسمان کی قسمیں کھا کر تکوینی دلائل ارشاد فرمائے ہیں۔ اگرچہ اللہ پاک کل کائنات کا واحد و یکتا خالق و مالک و رازق ہے، وہ بے نیاز بادشاہ ہے، پھر بھی اتمام حجت فرماتے ہوئے دو ٹوک لفظوں میں اپنی کبریائی و یکتائی کو بیان فرماتا ہے اور انسان کو باور کراتا ہے کہ وہ کل شیء قدیر ذات ہے۔ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انداز دلبرانہ سے مخاطب ہوتا ہے کہ اے محبوب پاک،
صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر قطعاً کوئی بوجھ نہیں، آپ پر کسی قسم کی کوئی ملامت نہیں، آپ تو اپنے فرائض منصبی نہایت جاں فشانی سے ادا فرما رہے ہیں۔ آپ ان بے خبروں کی کجروی سے رنجیدہ خاطر نہ ہوں، بس آپ ان کو نصیحت فرماتے رہیں، ان کے دل بدلنا میرا کام ہے۔ آپ اسی طرح محبت اور یہ شفقت، فکرہ بھی صحیح نہیں ہے، دل بدلنا ہے اس کا، لیکن پتھر کھا کے خون میں لتھڑے ہوئے ہو کے پھر بھی وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھانا، یہ کوئی چھوٹا سا تھا بات؟ ادھر کہا جا رہا نہیں زیادہ نہ تکلیف کرو، یہ نہیں، ادھر کہا نہیں جان تیری ہے، تیرے لیے حاضر ہے، اگر یہ تیرا پیغام نہ دے سکی تو میرے ذمے فراز منصبی کیسے ادا ہوگا؟ ارے میں تو بنا ہی تیرے لیے، تو محافظ اعظم ہے، تو محافظ ہے، پتھر کو کیسے روک دیتا ہے راستے میں، خبردار آگے نہیں جا۔ تو وہ سارے اسرار ہیں۔ ہمارے لیے راہ عمل کیا ہے؟ بس اتنے کریم اللہ سے جڑے رہو، کمپرومائز نہ کرو اس کی محبت و بندگی میں، کبھی نہ کرو۔ کوئی ہے اس کے مقابلے کا تھا کالو؟ کوئی ہے ہی نہیں، کوئی نہیں ہے۔ جو جڑے گا وہ اپنے اللہ کا قرب پالے گا، جو نہیں وہ اپنی میں رہے گا، وہ بربادی کا نشان اپنے لیے خود ہو۔ اللہ تو یعنی بار بار میری طرف آ جا، میری طرف آ جا، کہ ساری عزتیں تیری میرے پاس ہیں، تیری سب کچھ میرے پاس۔ یہ جو بگاڑ آیا ہے اس کی بادشاہت سے باہر تو نہیں ہے کہ کوئی فرعون بن جائے، اس کی بادشاہت سے باہر تو نہیں ہے۔ وہ تو اس نے بس اس کو فعل مختار بنایا، ایک مخلوق کو بنایا، باقی کسی کو فعل مختار بھی نہیں بنایا۔ جبریل امین اپنی مرضی سے کوئی لفظ نہیں کہہ سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا، مگر آدم کو بنا دیا تو اس کی مرضیاں ہیں، بادشاہ ہے، جیسے چاہے بنائے کرے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ڈبونے پہ آتا ہے تو 1 منٹ میں لوط کی قوم کو ایسے ختم کر کے رکھ دیتا ہے کہ بھی سبق سیکھو۔ تو وہی ان میں بھی وہی سارے پیارے ہیں، مگر جس نے شناسائی نہیں پائی، جس نے اپنے مالک کو نہیں پہچانا، کہ بھی تجھے باقی رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اور جنہوں نے پہچانا ان کے نام قرآن میں رکھے ہوئے ہیں کہ ابراہیم نے ایسے کیا، لوط نے ایسے کیا، نوح نے ایسے کیا، محمد رسول اللہ نے ایسے کیا، سب کچھ نام رکھے ہوئے۔ مان سے یہ علم ہے نا، یا اللہ یہ حجاب نہ ہو، عشق سے محکم ہو تو اس کو راہ ملتی ہے، یہ اکیلا علم ہو تو یہ حجاب ہے، یہ بڑے بڑے راہ کھولتا ہے۔ اللہ پہ کہتا ہے اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، توبہ میری جان، توبہ، ایسا سوچنا بھی ہے۔ تو وہ جو علم عشق سے محکم ہو وہ سربجود ہوتا ہے کہ مرضیاں تیری سونیا، میں تو تسلیم اور زیادہ پیک کرا، میں نے تو بس تسلیم اور زیادہ زیور نصیب رکھی۔ یہ قسماں کھا کے انہوں نے لیول تے آ کے سمجھاتا، وہ لوگ کو سمجھ جاؤ، وہ پیار نو سمجھ جاؤ، وہ پیار نو حقیقت جانو۔ دیکھو اسی بھی اگر صحیح سمجھیے تو کیا ساری آ حالت ہوگی؟ سانوں بھی جبریل علیہ السلام گلیاں چ ملتے پھریں، اسی بھی تے ایک قسم دے اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں اینا کی کرنا ہے تو گاہ نہیں کرنا، صحیح نہیں۔ انی واضح حقیقت دے باوجود ساڈا نفس جیڑا کہتا نہیں چل اینا کا کام کر لا، کیوں اینا کر لا جب ساری مالکیت تو بادشاہی ہو دی ہے، وہ میرا سانس ہو دے نہ کیوں نہیں، تو کمینیا مینوں ڈوبن لئی مینوں سبق پڑھاؤنا۔ وہ سارے ڈبے جنہاں نے ٹکر لی، جنہاں نے تسلیم و رضا زیور پہنیا، وہ سارے تعمیر ہو گئے، ہے نا۔ حالات واقعات وہ دے ہاتھ چ، کیڑی چیز ہے مینوں اللہ تو دور کرے، میرا سب کچھ تو دے ہاتھ چ، اگلا ساہ ہونا جیڑا وہ بھی وہ دے ہاتھ چ۔ اور انہاں نفس میں تو کہنا کیا طاقت ہے، دیکھو پھر بھی انہیں بڑے رب دے اگے کہہ دینا
ਚੱਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਲਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਡੁੱਬਿਆ ਨਾ ਡੋਬਣਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ, ਤਰਿਆ ਨਾ ਰੱਖ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਜੰਗ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦਾ ਲਿਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਫਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਵੱਲ ਦਾ ਲਿਆ ਉਹ ਬੰਦگی ہے۔ صحیح ہاں جی، اسی رکوع پاک میں بہت ہی خوبصورت آیت مبارکہ آتی ہے۔ حضور قبلہ سائیں جی نے اکثر اس آیت مبارکہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے۔ آیت مبارکہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور انسان اس لیے بنائے کہ میری بندگی کریں۔ نہیں یار، بندگی کر کے میری معرفت کو پہنچے، جی، بندگی کے ذریعہ سے میری معرفت کو پہنچیں، یہ ہے اس کا معنی۔ جی، بندگی تو فرشتے تھوڑے ہیں کرنے والے، کائنات کا ذرہ ذرہ بندگی کر رہا ہے مگر انہیں معرفت نصیب نہیں ہے۔ اس کو کہا ہے تو نے بندگی کر کے میری معرفت۔ یہ نماز ہے نا، اس میں کل فرشتوں کے آداب بندگی ہیں۔ کوئی رکوع میں کھڑے ہیں، کوئی قیام میں کھڑے ہیں، کوئی قعدہ میں، کوئی اتحیات میں ہیں، کوئی کیسے ہیں، سب کو اکٹھا کر کے آدم کی نماز بنا دی۔ ان کے سارے انداز عبادت ایک عبادت میں پرو دیے ہیں۔ یہ ہے آقا دو وسلم کا نام کہ آپ کے نماز جب معراج میں دیکھی نا، وہ کوئی ایسے کھڑا ایسے کھڑا ایسے کھڑا، بعد اسی طرح ہی کھڑا تھا، جاتی ساری اس کی جو ہے، جو پتہ نہیں کتنی لمبی ہے، وہی ایک ہی تسبیح ایک ہی انداز، سارے اکٹھے کر کے آقا دو وسلم نے آدم کو بنا دیا کہ تیری نماز جو ہے ان سب کے مجموعہ بنا دی۔ بڑی شان ہے آقا کی غلامی، بڑی شان ہے۔ ایمان سے میں کہتا ہوں نعمتیں گنی نہیں جاتی۔ اسی محبوب پاک کو جو پتھر کھاتا ہے طائف میں، ہائے ہائے، پھر دنیاوی نعمتیں دیتے ہیں، سارے وہ بڑے بڑے مال و متاع والے، بچوں والے، بیٹوں والے، جو ناز ان کا تھا کہ ابو لہب کے اتنے بیٹے ہیں جی، سردار ہیں، وہ گھسیٹ کے لکڑیوں سے پھینکا، گڑھے میں پھینکا جاتا ہے، اور اللہ کے محبوب کے نام صحابی بیٹے ہی ہیں، گنے جاتے ہیں۔ ایسے تو بیٹے بھی نہیں خدمت کرتے سے جیسے ہیں، ہر نعمت سے، وہ بھی لوگوں کو تبلیغ کے لیے کہ دیکھو میرے محبوب پاک کو دنیا کی ہر نعمت، وہ کہتے ہیں جو عورت پسند کرتے ہو لے لو، اس سے ہٹ جاؤ، چاند رکھ دو میرے ہاتھ پہ، سورج رکھ دو، میں اپنے اللہ کے ارشاد سے نہیں ہٹوں گا۔ وہ صلی اللہ نے امیان حضور کائنات کی خوبصورت ترین ہیں، جو آقا پاک کے عقد میں آئے اس سے بڑھ کے خوبصورت کون ہے؟ عمر پاک کی شان دیکھو، ہائے ہائے ہائے، ایمان سے دیکھو۔ جب بی بی عائشہ پاک پہ لگا یہ واقعہ ہوا تو فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اللہ کے سچے نبی ہیں، اور آپ کے لیے تصویر بنا کے بھیجی تھی اللہ نے جبریل کے ہاتھ، 6-7 سال کی ہیں ابھی عائشہ پاک، تو ایک جیسے بادشاہوں کو نہیں بھیجتے خط وہ قرآن، اس طرح کا خط ہے کاغذ پہ، اس پہ تصویر ہے عائشہ۔ کس کو سراغ میں؟ ابو بکر تو ویسے ہی محبوب کے ساتھ آزمائش میں ہیں، مگر اس میں ایمان سے میں کہتا ہوں اے عمر، تیری شان ہی نرالی ہے یار، تیرے انداز نرالے ہیں کہ تو بات کرتا ہے تو 17 بار قرآن تائید کرتا ہے تیری، وہ تیرا اخلاص اور محبت ہے محبوب الہی کے ساتھ، اس سے اللہ نے تیرے فکر کو جلا بخش دی ہے کہ تو گلی میں گزرے تو شیطان گلیاں چھوڑ دیتا ہے، تو مسجد میں سویا ہوا ہو تو وہ دوسرے کی نماز خراب نہیں کر پاتا، تو عظمت آدم ہے، اور وجہ کیا ہے؟ محبت آقا پاک سے ہیں۔ پھر بھی کہتا نہیں ابو بکر مجھ سے آگے ہے۔ ایک دم میں سوچا کہ
یہ مقابلے کرتے رہتے، کوئی مقابلہ نہ کرے صحابہ کے درمیان، کیونکہ ہم تو مٹی کے ذرے ہیں، وہ آفتاب ہیں، ہم کیسے مقابلے کر سکتے ہیں؟ صحیح نہیں؟ تو وہ جتنی خیرات ملے ہمیں تو ان کی تعریف ہی آتی ہے اور کچھ آتا نہیں ہے۔ تو میں کہے کہ حضرت علی پاک خون پاک ہے، اس لیے سارے فقر و ولایت کی متاع ابو بکر تعمیر پاک ہے کہ داتا علی حجویری کو لکھنا پڑتا ہے، بلکہ خود آقا نے فرمایا آج تک ابو بکر جیسی کوئی شخصیت ہوئی نہیں جس پہ سورج طلوع ہوا۔ تعمیر پاک کا انداز کتنا حسین ہے، اور خون پاک کا جو ہے وہ کتنا عظیم ورثہ ہے، کوئی ان کی مثال کہیں سے لا سکتا ہے؟ ان کے تو گونی گائے جائے تو اللہ بخش دے گا کہ میرے ابو بکر و عمر کے یہ چاہنے والے۔ ذرا محنت کرنا ہے۔ جی بس آخر میں دعا کے طور وما پر خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے انسانوں جنوں میں نے تمہیں اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے، کوئی اس کو باتوں سے نہ، عبادت وہ عبادت ہی نہیں جو معرفت تک نہ لے جائے، اور آپ کی لے جا رہی ہے۔ اگر فکری حجاب ہے تو ذکر کی کمی سے، بیعت ہونے کے بعد پہلی عبادت نور معرفت سے مزین ہے۔ وہ جو میرے ساتھ آقا پاک کی بارگاہ میں تمہارے وجود ہوتے ہیں، وہ بھی تو کوئی ہوتے ہی ہیں چیز ہیں، وہ بھی وجود ہوتے ہیں۔ صورت دے وچ صورت ہور بھی رہندی ہے، وہ جو ہور صورت رہتی ہے اس کو پہلے دن یہ متاع عظیم دے دی گئی ہے۔ صرف میں نے کہا کہ یہ تزکیہ نفس کے فراست سے گزرے تاکہ خود مشاہدہ کریں۔ صحیح، یہ بیعت کا پہلا ہے کہ جیسے ہی بیعت ہوتا ہے اس کی روح کو معراج، یعنی اس کی نماز معراج کر دی جاتی۔ بات جی بس دو اشعار پڑھو۔ حضور نے جو ارشاد فرمایا کہ معرفت الہی کے لیے بندے کی تخلیق ہوئی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ لیعبدون سے مراد لیعرفون ہے۔ تو یہ معرفت اور یہ اپنی ذات کی کا ادراک و حقیقت ہمیں ہو جائے، اس کے لیے علامہ صاحب کیا دعا کرتے ہیں کہ لا پھر ایک بار وہی بادہ و جام ایسا کی کہ ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ایسا کی، اور سینہ روشن ہو تو ہے سوز سخن عین حیات، ہو نہ روشن تو سخن مرگ دوام ایسا کی، ہو نہ روشن تو سخن مرگ دوام ایسا کی، اور تو میری رات کو مہتاب سے محروم نہ رکھ، تو میری رات کو مہتاب سے محروم نہ رکھ، تیرے پیمانے میں ہے ماہ تمام ایسا کی، لا پھر ایک بار وہی بادہ و جام ایسا کی کہ ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ایسا کی۔ آمین ثم وہ بادہ و جام کیا ہے؟ آقا پاک کی محبت، غلامی کی آرزو، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ جب کہے تو در اقدس پہ حاضر ہو، ایسے پڑھے کہ دہلیز پہ ایک منگتا کھڑا ہے، خیرات کے لیے کھڑا ہے، خیرات پھر وہ سخی کے دربار سے کبھی کسی کو خالی لٹایا نہیں گیا۔ اس انداز میں جو پڑھے گا الصلاۃ والسلام علیکہ، سراپا التجا در اقدس پہ کھڑا ہو، وہ پھر آواز آئے گی اندر آ جا۔ وہ عمل کو آتی ہے نا کہ اندر آ کے زیارت کراتے ہیں۔ اس کا بھانجا ہے نا، وہ کہتا آقا پاک اتنے سال پہلے آیا تھا، زیارت ہو گئی تھی، اب مسکین پھر آپ کے کرم سے حاضر ہے۔ کہتے آگے تو آؤ، ادھر ہی جواب آتا ہے۔ اتنے رحمت للعالمین کی بارگاہ سے کوئی خالی رہے نہیں، اپنی آرزو کو صاف کرتا رہے، اپنی آرزو کو چمکاتا رہے کہ اس بارگاہ سے کوئی خالی گیا نہیں، کوئی خالی نہیں۔ خالی جانا میں تو کہتے ہیں کفر لگانا چاہیے،
وہ جو ناظر خان کو ایک منگتا ملا ادھر دربار کے نبینا، کہ نبینے تو میرے محبوب کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، یہاں رہ کے نبینا، کل اگر نبینا ہوا تو میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ اس نے رات پھر اخلاص سے دعا مانگی، صبح آنکھیں والا تھا۔ صحیح، بس یہ چیز ہے کہ وہ اس سے بارگاہ سے کوئی خالی آتا نہیں۔ عمران صاحب پہلے گئے تو بڑے روئیں تڑپے، تو نہ بازار شاپنگ کرنے چلے، تو اقدار سے کہتے آپ شاپنگ کر رہے ہیں، میں آپ کو ادھر انتظار کر رہا ہوں۔ دیکھو وہ ان کا غلبہ حال ہوتا ہے، اس کے حجاب اٹھنے کی دیر لگتی، غلبہ انہی کا ہے۔ یہ تو حاضر ناظر کو مر گئے، یا اللہ انہیں ہدایت دے دے، کلمہ گو ہیں، تھوڑی سی نور ہدایت دے دے کہ یہ سمجھ جائیں کون سی ہے۔ اللہ کہتا ہے لقد من اللہ علی المومنین، او مومنو میں نے تم پہ احسان کیا ہے کہ اپنا محبوب تم میں نبی بنا کے بھیجا ہے، احسان کیا ہے۔ اس احسان کی گہرائی میں تو جاؤ، کیا احسان کہ میری شناسائی کرائے گا، میری بارگاہ میں تمہیں لے آئے گا، یہی تمہارا مقام و مرتبہ ہے، تمہاری منزل یہ ہے، میرے سے گئے تھے میرے پاس آ جاؤ، اور یہ ہستی لائے گی۔ احسان ہے نا، اس ہستی کا کتنا احسان، اور کوئی زمانے کا بودھ نہیں فرق پڑتا، ورنہ تو امت بکھری پڑی ہے یہ بودھ ہی کی وجہ سے۔ لیکن آج بھی کوئی بلالی تڑپ آئے نا تو آج بھی سب کچھ اسی طرح، صحیح، کوئی تڑپ بلالی پیدا ہو جائے، جمال اسی طرح آج بھی ہے۔ یہ زمانے کے بودھ اور یہ کچھ نہیں معلوم کو بگاڑتے، تاریخ اس کے متحد، وقت اس کے متحد، ازل اس کے آگے ابد سامنے ہے نا، علامہ صاحب ہی کہتے ہیں ازل اس کے آگے ابد سامنے ہے، پیچھے بھی سب کچھ دیکھ رہا ہے، آگے بھی سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اس کو جو سمجھے، کیونکہ یہ نقش رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ نقش رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا تحفظ کرے، یہ نفس کا شکار نہیں ہے، یہ تو اللہ کا شکار ہے۔ اے بار الہ، تیرے کرم سے یہ اسرار ہم پہ کھلتے ہیں، سب کچھ تیری ہی بارگاہ میں ہے، تو ہی سب کچھ ہے، بس ہم پہ کرم کی بارش برسا اور ہم سے اپنے محبوب کے دین کا فروغ تھا۔ میں وہ فکرہ بھول گیا تھا، کل پڑھتے پڑھتے ایک ڈائری تو اس میں آیا کہ جب آپ جی وصال کر گئے نا تو ہم مدینہ طیبہ حاضری دینے گئے، تو فرمانے لگے ایسے ہاتھ اٹھا، بیٹا تبلیغ پہ اثر نہ آنے دینا، اس حادثے کا تبلیغ پہ اثر نہ آنے دینا، 3 بار اس حادثے کا تبلیغ پہ اثر نہ آنے دینا۔ میں ہر وقت سوچتا رہتا ہوں میں کس طرح اپنے آپ کو حلال کر دوں، ذبح کر دوں کہ اللہ کے دین کا فروغ، صحیح، کوئی ہو طریقہ کہ بس میں لوگوں کو آقا پاک کی شناسائی کرتا رہوں، بانٹتا رہوں، اور یقیناً بانٹنے کے اثرات مرتب ہوتے۔ اب وشال کوٹ، اسلام آباد میں اتنے لوگ آتے تھے، میں کہا یا اللہ اگر یہ بیعت نہ ہوئے تو بخشے کیسے جائیں گے؟ تو مجھے آواز آتی ہے نہیں، جو تیرے سے پیار کرے گا اسے بخش دیں گے۔ میں پھر خوش ہو گیا کہ چلو یہ جو پیار کرتے ہیں، مقصد ہے آقا پاک کی امت کو بخشوانے کا ہی ہے۔ میں کہا اگر وہ اس طرح مقصد تو ہے آقا پاک کی امت کے، ہم سب کا یہ رول ہے، اپنے حسن عمل سے، کردار سے، محبت سے، پیار سے، پہلے اپنے بچوں کو
بیوی بچوں کو یہ آج جتنا قہر مچا ہوا ہے نا، ہمارا تو شہر مسجد ہے، بڑے شہروں کے فیشن دیکھو، اور وہ عورتوں کی جو فریب اس نے بنائے ہیں اپنے، یہ ٹی وی پہ جھلکیاں نظر آتی ہیں آپ کو، جس طرح ہو سکتا ہے انہیں ننگا کر کر کے دکھا، آپ حیران رہ جائیں گے، آپ کے دل پہ اثر ہی نہیں ہوگا۔ جس دل میں آقا دو عالم وسلم کی محبت سرایت ہوگی، اسے کوئی ننگا ہو کے دکھا دے، اسے اثر ہی نہیں ہوگا۔ جتنے اب انڈیا پہلے ہوتا تھا، ابھی پاکستانیوں نے پورے سارے کپڑے عورتوں کے اتارتے ہیں، اور وہ بھی بڑی خوش اتار کے، اور جس نے اپنا کفن پاک میں بھی جسم عطر نہیں دیکھنے دیا، جنت کی سردار تو وہ ہے، جس نے کہا ہے لونڈی کو کہ کفن بھی ایسا ہو کہ میرے جسم کا کوئی نقش نظر نہ آئے، تو کیسے دنیا کی چاہت میں اپنے آپ کو ننگا کر رہی ہے؟ نہیں، یہ نفس اور شیطان کا پروگرام ہے، اس کے مقابلے میں ہم نے آقا پاک کا پروگرام چلانا۔ ہمارا کوئی فعل، کوئی بات ایسی نہ ہو آپ کا دل دکھائے، آپ کے دل کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آئیں، بس صحیح۔ ہماری کل متاع یہ، اگر میں کھیت میں ہل چلا رہا ہوں نا، میرا دل ادھر ہو، میں پڑھا رہا ہوں، میرا دل ادھر ہو، آقا پاک میرے اس پڑھانے سے آپ خوش ہیں نا، میں حق امتی ادا کر رہا ہوں نا، اور ہر اس ٹیچر کو جو جڑا ہوا ہے آقا پاک کے ذکر سے آغاز کرنا چاہیے، اس کی تاثیر بڑھ جائے گی، بچوں کی لگاؤ سے بڑھ جائے گا۔ ہر روز جب ایک واقعہ سنائے گا آقا پاک کی محبت کا، آپ کی سیرت پاک سے، اس کا احترام بڑھے گا، اور اس کے لیکچر کی تاثیر بڑھے گی، ہے نا۔ اسی طرح آپ کام شروع کرو، کچھ کرو، باوضو ہونا تو بہت ضروری ہے، اس کے بغیر تو کیا ہی نہ کرو کچھ، ایک سانس نہیں بے وضو لینا، اور وقت باوضو رہنا۔ جو باوضو سوئے اس کی روح عرش تک رات کو سیر کرتی ہے۔ اوکے، کل کو